بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان الانسان لربہ لکنوز، انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ایک انمول خزانہ ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا خزانہ قرار دیا، عظیم خزانہ قرار دیا، اس انسان کی لغوی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لغوی پوزیشن کیا ہے انسان کی۔ تو لغت کو جب ہم نے دیکھا تو انسان کی دو لغتیں ہمیں ملی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہ سے یو سے بنا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان آنے سو سے بنا ہے۔ آنے سو سے انس، پیار محبت۔ تو انسان اس کو کہا جاتا ہے جس میں پیار اور محبت جس کی فطرت کے اندر شامل ہے، جو ظاہر ہے بالکل انسان کی اداؤں سے، انسان کی گفتار سے، انسان کے کردار سے پیار کا ایک عظیم ایسا سلسلہ ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ پیار و عشق، عشق حقیقی ہو، عشق مجازی ہو، اور یہ انسان بنا ہے یہ ناسیو سے۔ تو ناسیو کا معنی نسیان، جیسے بھول جانا۔ تو انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے، انسان فطری طور پر بھولنے والا ہے۔ جب ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے جب ایک جنت کے اندر آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کو روکا گیا کہ اس درخت قریب نہیں جانا، یہ ساری نعمتیں وافر مقدار میں آپ کے لیے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، فروٹ ہیں، باغات ہیں، سیر و سیاحت ہے، حوض کوثر ہے، ساری نعمتیں، سارے انعامات، جھولے ہیں، اس کے اندر بہترین محلات ہیں، جو چاہو استعمال کرو، لیکن اس ایک درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ تو اللہ رب العزت چونکہ اس کی فطرت کے اندر ہی بن بٹک لکھی تھی، اس میں حکمت تھی، کیونکہ دنیا پر اللہ نے آدم کو بھیجنا تھا اور یہ ساری خلقت وجود میں آنی تھی۔ اللہ کے محبوب کا جو شان و عظمت ہے رب کائنات نے دکھانی تھی۔ آدم نبی تھے، نبی خطا سے پاک ہوتا ہے، نبی سے جب اللہ تعالیٰ کوئی خطا سرزد کرواتا ہے نا تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو آدم صفی اللہ کے اندر وہ بھول پائی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اب یا جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر تم بسیرا کر لو۔ تو ناسیو، نسیان سے بھولنا بھٹکنا، انسان جو ہے اس میں بھول بھٹک پائی جاتی ہے۔ دیکھو نا، انسان جب بھولتا ہے، خطا کا پتلا ہے، رب کائنات فرماتا ہے نا، اے انسان تو اگر 100 بار بھی بھول جائے نا، تیرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، اے انسان تو ایک مرتبہ میرے دروازے پہ آ جا، کھل کر مجھے کہہ دے، تم میرے سامنے ننگا ہے، کھل کر اپنے عیب کو بتا، کھل کر بتا میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، میں ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اے انسان، اے میرے انسان، تو جب ایک مرتبہ میرے بارے میں کون کہے گا نا، اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، فبعزتی وجلالی، اے انسان میں تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، چاہے تیری خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں گی، ان تمام خطاؤں کو معاف فرماؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شانوں کے ڈنکے ازل سے عظمت تک بج رہے ہیں اور بجتے چلے جائیں گے، حشر کے میدان میں بھی جس کی شانوں کے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان ایک مرتبہ کوئی خطا کرتا ہے، ایک مرتبہ جرم کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس کے احساس ہوتا ہے، بھولنے کے بعد آتا ہے تو کہتا ہے الہی میں بڑا گناہ گار ہوں، میں تو ظلم کر بیٹھا، الہی میں توبہ کرتا ہوں، میری سچی توبہ، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ ناز سے اس انسان سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، یا پھیرتا ہے، پھر انسان ذرا اور گر ملا کہتا ہے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار، اللہ تیرے دروازے بغیر میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو خدا فیدوی مرتبہ پھر انسان سے اس کو منہ پھیر لیتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ انسان پھر رو کہتا ہے اللہ میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، خدا میں کس دروازے پہ جاؤں، لیسا لی ربی غیروں کا، اے اللہ میرا رب تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں پہ جاؤں، مجھے رستہ کوئی دکھا دے، الہی میری خطا کو معاف فرما دے۔ اب فرشتوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، باوجود قہار ہونے کے، جبار ہونے کے، کریم ہونے کے، رحیم ہونے کے، قادر ہونے کے، خود مختار ہونے کے، اس انسان کی طرف نا متوجہ ہو کر فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، فرشتوں کو جھرمٹ لگا لیتا ہے، کہتا ہے فرشتوں
دیکھو میرے بندے کی طرف سے استحییت من عبدی یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں استحییت من عبدی، اے میرے فرشتوں مجھے اس بندے سے حیا آ گئی ہے، حیا آ گئی ہے، تو میں گواہ کر ٹھہرا کر کہتا ہوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اے بھولنے والے انسان، اے بھول بھٹک رکھنے والے انسان، اللہ کے نزدیک تیرا کتنا پیار، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کرم پین رسفو، خدا بندے گا گناہ بندہ کر دس او شرمسان، اے بندے، اے انسان، گناہ تو کرتا ہے لیکن تیرا رب عرش اولا بیٹھ کر تیرے طرف تیری التجا کو دیکھ کر شرمسار ہو جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے اس کو کہ میرا بندہ گناہ گار جو ہے یہ میرے سے توبہ کر رہا ہے، تو خدا تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خدا کا کتنا پیار ہے بندے تیرے کے ساتھ، جتنا تو گناہ گار ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو جس طرح بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرتبہ مجھے کہے گا یا اللہ، میں 10 مرتبہ جواب دوں، اگر تم مجھے اکیلا یاد کرے گا میں اکیلا تن تنہا تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے مجمع لگا کر یاد کرے گا میں تو اس سے بہتر مجمع لگا کر فرشتوں کا اس کے اندر تمہیں یاد کروں۔ اے انسان، ایک قدم میری طرف بڑھائے گا میں 10 قدم تیری طرف بڑھوں گا۔ اے انسان، پیار، اللہ کے پیار کا عالم دیکھو، اگر تم میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ رب العزت نے اپنے اس انسان کی قدر کی، انسان کی شان کو بنائے، انسان کی شان کو بنایا۔ تو ایک معنی انسان کا جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، جس کا معنی ہے انسان نہ سے یو سے ہے، بھولنے والا، بھٹکنے والا، آنے سو کا معنی انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب بھی کرو اور اس کو فالو بھی ضرور کرو۔